بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آج کل کی سچویشن چل رہی ہے جس میں ہم سب لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑ لو گے تو تم انشاءاللہ اس زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ تو دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ایک چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو انہوں نے ہمیں ان کی جو زندگی ہے ہمارے لیے ایک بہترین ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ آج اگر ہم جتنے بھی لوگ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں یا اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھے رابطے میں، یعنی جو بہت کم لوگ ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، اچھا جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی کافی سارے مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں خرابی آ رہی ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے اس کو وہ آٹومیٹکلی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہم ڈس یونائٹ ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اس وقت ہم سب لوگوں کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کا جو مقام تھا وہ بہت زبردست تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی بدولت۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم لوگ پسے پشت ہو گئے، لوگ ہمیں ہر معاملے میں ہمیں رسوا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑ کے نہیں جیت سکتا، ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، مسلمانوں کو ہمیشہ انہوں نے ڈس یونائٹ کر کے وہ کیا۔ اب ہمارے لوگوں کے درمیان مفت کی لڑائیاں بنی ہوئی ہیں کہ آپ کا یہ فرقہ ہے مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ کا وہ فرقہ ہے مجھے آپ سے نفرت ہے۔ بھائی یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ پہلے ایک سٹیپ آگے تو آئیں، لوگوں سے محبت کریں، ان کو دین کا جو سبق ہے وہ دیں، ان کو قرآن کے قریب کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تو بنے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو بیسک جو ہمارے کانسیپٹ ہیں جن کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے یا ہمارے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میکسیمم آپ کوشش کریں۔ اچھا آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی نیت بنائیں۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے جی بھائی جان؟ اب دیکھیں اگر آپ یاد رکھیں گے کہ جو ایک چڑیا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے نکلی تھی اپنی چونچ میں پانی لے کر، کیا اس کی چونچ کے پانی سے آگ بجھ سکتی تھی؟ نہیں۔ لیکن اس نے وہ کوشش کی، اس نے وہ تاکہ کل قیامت کے روز وہ کیا ہو جائے؟ سرخرو ہو جائے۔ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ کہے گا، چڑیا کہے گی کہ میں نے یا اللہ اپنا کام کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ We have to put our effort. Rest of the things are to the greatest Almighty Allah. And it has been said by the greatest Almighty Allah in the Holy Quran as well, لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. A man gets whatever he strives for, whatever he struggles for. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی سارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لیا میری جاب کمپلیٹ ہو گئی، نہیں بھائی نہیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کو اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے اور نیک کاموں کی طرف لے کر آنا ہے، اور ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، یونائٹ کرنا ہے۔ دلوں میں جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس نفرت کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ ان نفرتوں کو ختم کریں گے، ہم یونائٹ ہوں گے۔ جب ہم دوبارہ مسلمان یونائٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس پوری دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا ایک انعام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس نفرت کے دور میں لوگوں کے درمیان محبت کو تقسیم کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو یہاں ترائم کرتا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھی عبادت کے لیے کرو بیاں، ٹھیک ہے۔ ہم نے لوگوں کو محبت دینی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانی ہے، نہ کہ کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بننا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آج سے اپنی لائف میں یہ چینجنگ لانی ہے۔ ایک تو ہم نے سب مسلمانوں سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، بغیر اس رنگ کے، ذات کے، فرقے کی جو چیزیں آپ کے دلوں میں جو مفت کی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اس کو پس پشت ڈال کر آپ نے سب انسانوں سے، سب مسلمانوں سے محبت کرنی ہے اور ان کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنی تعلیمات کو
دوبارہ یاد کرنا ہے، اور آپ زیادہ نہیں، اگر 3 آیات قرآن مجید کی پڑھ لیں ڈیلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے اور آپ کے سارے جو کانسیپٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.